شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے رمضان ایک دم سر پر ہیں، ابھی سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور سب میں پہلے ہمیں رمضان کا چاند دیکھنا ہے۔ اب وہ چاند بدھ کے دن یعنی مارچ کی 22 تاریخ مغرب کے بعد، بدھ کے دن مغرب کے بعد ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، یعنی یا اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی و اسلام کا چاند ہو۔ اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت پہلے ہی تراویح کی مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی چاند دیکھ لیا، ابھی تراویح کی تیاری شروع کرنا ہے۔ اس بنا پر نوافل و اعمال کی کثرت شعبان کا آخری سورج غروب ہوتے ہی شروع کی جاتی ہیں۔ رمضان کی مشہور 3 عبادتیں ہیں، تو کوشش کرے یہ 3 عبادتوں کے اندر ہمارا پورا رمضان گزرے۔ سب میں پہلے تراویح، یعنی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے، نماز کی برکت سے، یعنی تراویح سے۔ اور یاد رکھنا تراویح پوری مکمل 20 رکعات پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں 1 مرتبہ قرآن کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ لہٰذا اگر ہم کئی کاروبار کے اندر ہے، اگر ہم پورا مہینہ ایک مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تراویح کی، تو ہم کوشش کریں کہ کہیں پر ایک مستقل قرآن سننے کی کوشش کریں۔ اور تراویح پورے مہینے بھر الگ سنت ہے، یعنی تراویح کا پڑھنا الگ سنت، اور قرآن کا تراویح میں 1 قرآن مکمل سننا یہ بھی الگ سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم مکمل تراویح بھی پڑھیں اور مکمل قرآن بھی مکمل سنیں یا سنائیں۔ لہٰذا رمضان کی ہر رات میں دونوں سنتیں ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ تو دوسری اہم عبادت روزہ ہے، جو سال بھر میں صرف اسی مہینے میں فرض ہے، اس لیے اللہ کے اس اہم فریضے کی ادائیگی کی پوری فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کسی وجہ سے روزے کے اندر غفلت نہ ہو۔ اور تیسری عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس بنا پر رمضان خاص قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کے دور کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کا دور کیا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کی حفاظت کا مہینہ ہے، قرآن ہاتھوں میں لینے کا، محبت سے دیکھنے کا اور عظمت کے ساتھ پڑھنے کا خاص الخاص مہینہ ہے۔ اس لیے حتی المقدار کوشش کریں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان 3 اعمال میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک عبادت میں، یعنی تسبیح تلاوت بھی ہو، اللہ کے رسول پہ درود بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، اور نوافلوں کا اہتمام ہو۔ اور دوسرا عمل سخاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے شمار سخاوت کیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا جیسے صبح کی ہوا چلتی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول اپنے اللہ کے راستے میں مال لٹایا کرتے تھے۔ اور تیسرے مناجات، یعنی دعا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا۔ رمضان میں ہر وقت ان 4 باتوں کی کثرت کرنا ہے۔ وہ 3 باتیں جو عبادت تھی وہ بیان ہوئی، اب ہر وقت ان 4 باتوں کی کثرت پورے رمضان میں کرنا ہے، یعنی جب بھی موقع ملے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پورے مہینہ بھر اس کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے۔ اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عمل ہے دعائیں مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے اندر ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ سے خلاصی عطا فرما۔ اور چوتھا عمل ہے جنت کا سوال کرتے رہنا، یوں کہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔
کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ بہرحال یہ رمضان کے خصوصی اعمال ہے، اس لیے ہمارے پورا وقت ان اعمال کے اندر گزرے، باقی فضول وقت سے اپنے رمضان کو برباد نہ کریں۔ بہت اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمارے اکابر سال سال رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے اپنے زندگی کی برکت مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے عمر میں اتنی برکت دے کہ میں رمضان کو حاصل کروں۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا ہی شکر ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنا اور جو اعمال بتائیں اسی کے اندر پورا مہینہ گزارنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بدعا کے اوپر یہ آمین کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اس لیے یہ بہت قیمتی وقت اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس لیے کوشش کرے کہ ہم رمضان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ میں، جن عبادتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے انہی کے اندر اپنا وقت گزارے، فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العالمین یہ مہینے کے اندر ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام سے لگاؤ نصیب فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر جو آپ نے کہا کہ یہ مہینہ خاص تقوی حاصل کرنے کا ہے اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، اے اللہ ہمیں اپنا تقوی نصیب فرما۔ تقوی کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اے اللہ رمضان میں بھی اور پوری زندگی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس رمضان کے اندر ہم سب کی، مسلمانوں کی، مرد عورتوں کی، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور اس رمضان کو ہمارے لیے انعام بنا۔ اے اللہ اس رمضان کو تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں اب رمضان بالکل سر پر ہے، ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے جو دنیا کے کام ہے اس کو سمیٹ لو، اپنے گھر بار کی کیا صفائی کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرو اور رمضان کی تیاری شروع کرو۔ اللہ ہمیں پورے رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔